سمپل سا ٹیسٹ ہے. آپ نے کبھی سورۃ توبہ سنی ہے مسجد میں؟ لائف میں نہیں سنی ہوگی. نہیں تراویح میں پڑھاتے ہیں. تراویح نہیں پڑھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, جمعے کے خطبے کی بات کر رہا ہوں. خطبات میں تو بڑی بیسک. جمعے کے خطبے میں سورۃ توبہ نہیں نا آئے گی تب تک مسلمان. لیکن 2 ہی کتابیں ہیں جس میں بندوق ہے, ایک تورات ایک قرآن. باقی اور کسی کتاب میں بندوق نہیں. اور جب بندوقیں ایک بندہ اپنی کتاب میں سے بندوق خود نکال دے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نا کہ کچھ آیتوں پہ ایمان لاتے ہو, وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ, کچھ پہ تم ایمان رکھتے ہو اور کچھ پہ وہ کیا ہے, وہ کون سی پہ ایمان نہیں رکھتے؟ بندوق والی آیتوں پہ ایمان نہیں رکھتے. تو وہ اللہ کی آیتیں نہیں ہیں. سوچیں سے, یہ ہمارا مائنڈ سیٹ سب سے زیادہ امپیریل مائنڈ سیٹ کا سب سے بڑا انڈیکیٹر پتا کیا ہے؟ کریشن آف آؤٹ سورسنگ دس ٹو اسپیشلائز فورسز. سمجھیں, یہ پہلی دفعہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے کہ مسلمان آرمی کا مسلمان سویلین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں, سرکار ریلیجس تعلق ہی کوئی نہیں. سمجھ رہی؟ یعنی جہاد صرف اسٹیٹ نہیں کرتی. انڈیا کے کیس کے اوپر ہم سارے کو کیوں بلاتے ہیں پھر؟ جا لڑو جی, عجیب بات ہے. وہاں پہ اسلام آ جاتا ہے ان کا, کیا بات ہے, فلسطین میں نہیں آتا. نہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ڈفرینس ہے؟ ایک شوہر اپنی بیوی کو کر سکتا ہے چینج, اس کو ہونا ہی ہے چینج, لیکن ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو تھوڑا بہت بھی چینج کر لے. میرا تو الٹا خیال ہے. آئی تھنک زیادہ تر آدمی اپنی بیویوں کی وجہ سے چینج ہو رہے ہیں, اور زیادہ تر بیوی پرور ہو رہے ہیں رادر دین کہ عورتیں شوہر پرور ہو رہی ہوں. آج کل تو الٹا حساب چل رہا ہے. عورت کے پاس زیادہ انفلوئنس کی طاقت ہے اگر یہ سمجھے تو پھر وہ ویٹ ہی کرے کہ بس اس کے علاوہ وہ کچھ کر نہیں سکتے, اس نے بس اپنے بچے ہی بڑے کرنے ہیں. عورت کا اپنا ایک انفلوئنس اور پھر اللہ تعالیٰ کی طاقت, ہی دونوں فیکٹرز کمبائن کریں گے تو ایک آدمی کی کیا اوقات ہے, آرام سے بدلے گا. آپ اللہ کے لیے اگر آدمی کا اپنے شوہر کو نہیں بدل سک رہی ہیں, اتنا آپ اس کے ساتھ رہ رہی ہیں, اور آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے اس کی, اور آپ کو اس کی فطرت کا پتہ ہے, اس کی طبیعت کا پتہ ہے, خصلتوں کا پتہ ہے, اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کو حکمت کے تھرو اللہ کی طرف نہیں لے کے آ رہے تو آپ لوگوں کو کیسے لا رہی؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنا ڈیٹا آپ کے پاس ایک بندے کا, اور اس کے بعد بھی آپ اس پیشنٹ کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, تو باقی کے لوگوں کا تو ڈیٹا ہی کوئی نہیں, آپ تو جنرل تبلیغ اور لیکچر دیتے ہیں. سو یہ ایک مشن کے طور پہ لینا چاہیے. مجھے پتا ہے میں اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہوتا, مگر اسلام آسان کام نہیں ہے, یاد رکھیے گا. یہ آسان کاموں کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہوئے ہم. مجھے لگ رہا ہے آپ کوئی اور ہی بات کر رہے ہیں, آپ نے شاید کوئی اور لوگوں کو دیکھا ہے, میں نے کوئی اور لوگوں کو دیکھا ہے, میں تو ایک بھی ایسا کوئی دماغ میں نہیں لا پا رہی جس بیوی نے اپنے شوہر کو بدل دیا. اور یہاں پہ تو شوہر نماز بھی نہیں پڑھتے اپنی بیوی کے کہنے پہ, وہ بول دیتے ہیں میں, تو پھر عورت نہیں, زیادہ تر شوہر جو ہے نا دنیا میں اس وقت, زیادہ تر گورے ہوں یا کالے ہوں, مسلمان ہوں یا غیر, اپنی بیویوں کی وجہ سے جو چینجز لے کے آ رہے ہیں اپنے اندر, وہ آپ نوٹس نہیں کر رہی, کیونکہ آپ اس وقت وہ صرف مشکلات دیکھ رہی ہیں, آپ اس وقت صرف نیگیٹو سائیکالوجی کے تھرو تصویر کو دیکھ رہی ہیں. میں نا پرسنلی ڈیموکریسی کو اپنی اصل میں حرام مانتا ہوں. یہ میری رائے ہے. مفتی ہیں تو میں مفتی ہوں تو سب سے پہلے میں فتویٰ ایشو کرواتا ہوں. میں مفتی نہیں ہوں. مفتیان سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ اس پہ نظر ثانی کریں کہ میں کس پوائنٹ آف ویو سے ڈیموکریسی کو کی اپنی اصل میں اس کو, یہ جو پیپلز جو کہتے ہیں گورنمنٹ جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ہے نا عوام کو, وہ تو بنیاد نہ صرف یہ بلکہ پیپلز گورنمنٹ کا استدلال کرتے ہیں نا علماء بھی کہ آپس میں مشورہ کرو. سورہ شورا کی جو آیت ہے وہ اس میں اتنا کلیئر پری ٹیکسٹ ہے اس آیت کا کہ اطیع اللہ پہلے ضروری ہے, پھر اطیع رسول ضروری ہے, اور واہ کا سیگا لگا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا کا پورا جوائنٹ مرکب ہے کہ آپ اس بندے کو شورا میں نہیں ڈال سکتے, اس سے مشورہ نہیں کر سکتے جو پوری طرح اطیع اللہ اور اطیع رسول نہیں کر رہا. فَإِن تنازعتم فِي شَيْءٍ, اگر تم میں تنازع ہو جائے تو پھر وہ تو اولو الامر کے ساتھ واپس چلے جاؤ. اس کا مطلب اولو الامر کی اطاعت اندھے نہیں کرنی, کیونکہ تم یہاں پہ تنازع کی علت بٹھا دی. یہ نہیں کہ چور ڈاکو الیکٹ ہو کے آ جائے تو اس کو مان لو, نہیں, یہ نہیں مانا. تو یہاں پہ میں یہ جو بینا کا لفظ ہے نا کہ آپس میں, یہ آپس میں اتنا آسان نہیں ہے. بڑا اصل میں تو بہت آسان ہے کہ اطیع اللہ و اطیع رسول از دا کرائٹیریا. اس لیے ڈیموکریسی یہاں پہ تو قرآن سے, اور ویسے بھی کامن سینس سے, کہ میرے والد صاحب بیمار ہوں تو میں جانتے بوجھتے ایسے بندے کے حوالے کر دوں جو مجھے پتا ہو کہ ڈاکٹر نہیں ہے, تو پھر میں نے قتل کیا نا اپنے والد صاحب. تو ڈیموکریسی 25 کروڑ بندوں کو ڈاکٹر بنا دیتی ہے. قرآن وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. بالکل, اب سورہ نام نے بتا دیا ہے کہ بھئی یہ سارے ڈاکٹر نہیں ہیں, مگر ہم اپنی لیڈرشپ, اپنے بچوں کا دین, اکنامک, ایگریکلچرل, پولیٹیکل پالیسی ان لوگوں کے ذمہ لگائیں, لٹرلی ریلیجیس پالیسی ان کے ذمہ لگائیں, اور ان سے کہیں سارے ڈاکٹر آ کے علاج کرنے. یہ اتنا بڑا, اگر آ کے آخرت میں 50,000 سال میں عزت کمانی ہے
50,000 سال کا دن، ایک دن، اس میں عزت کمانی ہے، تو آخرت میں واقعی دوزخ میں نہیں جانا. تو دنیا میں جو بھیجا ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اس کا مقصد وہ یہی ہے. یہ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا دوں، تیسرا دن میں یہی جملہ بول رہا ہوں اللہ کی طرف سے، شاید یہ سوچ کا وقت آ گیا لوگوں کو بتائی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کیوں ہے. فرشتوں کا سسٹم جو ہے نا، سسٹم اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنا دیا ہوا تھا. فرشتوں کے سسٹم کے اوپر احادیث ہیں، جنہوں نے فرشتوں کے سسٹم کو توڑنے کی کوشش کی تھی، فرشتوں نے جنگ کی، ابلیس اس جنگ میں فرشتوں کے ساتھ تھا. یہ ہمیں پتہ ہے، یہ سسٹم چلتا ہے، نظام، قوانین. فرشتوں نے اپنے ہاتھ میں ایک پاور اللہ نے دی ہوئی تھی، پاور ابھی بھی دی ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ اب یہ نیا جو مخلوق میں بنانے لگا ہوں، یہ سسٹم اس کو دینے لگا ہوں میں. اس پہ ابلیس کو کبر چڑھ گیا تھا کہ یہ کیا ہوا، میں نے ساری کی ساری جنگ جتا دی، سب کچھ میں کر رہا ہوں، یہ آدم کو کیوں دے رہے ہیں. اب یہ سسٹم ہی ہے جو ہم نے چلانا، کائنات کا سسٹم ہی ہے، ہمارے اعمال سے چلتا ہے. ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ جائے گی تب چلے گا کہ عبادت کا مطلب ہے کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا، کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم آپ لوگوں نے چلانی ہے. کائنات آپ کو گفٹ میں دی ہوئی ہے، آپ لوگ اپنی اپنی پوجا پاٹ میں لگ جائیں گے تو کیا کائنات کون چلائے گا پھر. سو دس از اے realization that all angels are interconnected. All angels are yes interconnected. بل گیٹس سے پہلے اور قارون کے بعد 3000 سال بنتے ہیں. بل گیٹس سے پہلے، قارون کے بعد کوئی سے 3 بلینئرز کے نام بتائیں. صحیح نہیں ملیں گے نا، بالکل. اور کروڑوں کی تعداد میں، مگر ملیں گے پتہ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ سیلیبریٹیز نہیں ہوتے تھے. لوگ سے پہلے ٹرینڈ ہی نہیں تھا. نہیں، لوگ اس کو حد تک سمجھتے تھے کہ یار میں لوگوں کے لیے کچھ کرنے آیا ہوں، اپنے لیے کچھ کرنے آیا ہوں. اور اب کیمسٹری اتنی چینج ہو گئی ہے. یہ جو کیمسٹری ڈوپامین پہ ہٹ کی ہے نا انہوں نے، اس کے بعد ایوری بڈی، وہی تو کہہ رہا ہوں، اتنا آئی کیو ڈراپ کر دیتا ہے کہ یو لوز دا بگ پکچر کہ دنیا میں اصل میں مقصد کیا ہے کام انسان کا. اس کو موٹیویشنل اسپیکر نہیں بولتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریلیجیس اسپیکر، جو ایسی باتیں کرتا ہے. صحیح، کہ دنیا کے مقصد بتا رہا ہوتا ہے وہ. آپ بتائیں نیوٹن کے پاس کتنے پیسے تھے؟ نو ون نوز، کیونکہ وہ بیچارہ اس بیس پہ مشہور نہیں تھا. صحیح. آسکر کتنے بندوں کو اس سال ملا ہے؟ ہر لڑکی ہر لڑکے کو پتا ہے، ہر امی ہر ابو کو پتا ہے. بتائیں اس سال کوئی سے 4 بندے بتائیں جن کو نوبل پرائز ملا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا، کیونکہ آسکر کے پیچھے ڈالر سائن لگا ہوا ہے، فیم لگا ہوا ہے. دیٹس اٹ. نوبل پرائز کے پیچھے فیم نہیں لگا ہوا. رونالڈو اور میسی کے ڈالر نکالوں، میں دیکھتا ہوں کون فٹ بال کھیلتا ہے دنیا میں. صحیح، سوچنے والی بات ہے. بالکل صحیح، بالکل. بل گیٹس کے ڈالر نکالو، پھر میں دیکھتا ہوں کون اس کی بکس خریدتا ہے. صحیح. People just want whatever they can get. They are receivers and they are being made to become receivers because selfishness is the most contagious disease in the planet. And the sooner we realize it, the sooner we'll understand کہ کون سا بندہ ڈاکٹر ہے اور کون سا بندہ بیماری نکالنے والا ہے، کون سا بندہ بیماری ڈالنے والا ہے. صحیح. اور most of these motivational speakers either they put in the disease, they don't even know. اپنی اچھی نیت سے بھی لوگوں کو وہ جو ہے نا آلٹر کی طرف لے کے جا رہے ہیں.